وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار کیا. تو کوئی مذہب نہیں ہے اس نے کہا اگر میں مذہبی بنا تو صرف اسلام ہے میرے سامنے. تو پھر میں نے کہا جب یہ لوہا گرم ہے تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ گرما گرم کرتے ہیں. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو دین فطرت جو ہے نا, نیچر, اگر نیچر پہ چلنا چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن بظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے, ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے تو دوسری جب کی تھی تو اپنے استاد کے پاس گیا تھا, میں بہت ٹینشن میں ہوں. انہوں نے کہا جب شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی لو تو مچھلیاں کیا کریں. بہت پریشان تھا کیونکہ بہت سسرال کی طرف سے دباؤ تھا اور گھر والے بھی بڑے باغی ہوئے تھے. میرے گھر میں ایسے رونا دھونا تھا جیسے کہ میت ہو گئی. تو میں اپنے استاد کے پاس گیا شاید تسلی دیں گے. تو میں نے کہا کہ حضرت میں نے دوسری شادی کی ہے, بہت سخت دباؤ میں ہوں, نیند نہیں آ رہی اور گالیاں سننے کو مل رہی ہیں چاروں طرف سے. موسٹ وانٹیڈ بنا ہوا تھا, جہاں بھی جاتا تھا نا یہ ہے, وہ سننا پسند نہیں کرتا تھا. تو مجھے میرے استاد حضرت مفتی عبدالبابا صاحب نے ایک بات کہی, مجھے ڈائریکٹ بھی نہیں کہی. انہوں نے کہا اپنے کسی شاعر کو بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ لوگ شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال کے ڈائریکٹ شہد پی رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور یہ شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پینے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر رو رہا ہے کہ مکھیاں. تو ٹینشنیں تو شادی میں بھی ہیں, اولاد میں بھی ہیں, لیکن پتہ ہے کیا ہے, یہ وہ ٹینشن ہے جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتا ہے. دیکھو نیچر پہ چلنا, نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں. نیچر سے بغاوت سے بڑی دنیا میں کوئی ٹینشن. آپ نیچر سے مت ہٹو. مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے, آپ کا کھانا کھانے کا دل کرتا ہے, آپ کھاتے ہو, تو کیا اس کے بعد ٹینشن ہی نہیں آتی؟ نیند آنا شروع ہوتی ہے, آپ محنت سے کام کر نہیں سکتے. اب آپ نے دیکھا ایک آدمی نے کھایا نہیں ہے, وہ لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے, اس کو نیند نہیں آ رہی, آپ کو نیند آ رہی ہے. پھر آپ کو قضاء حاجت کی بھی تقاضا ہوگا. کیا خیال ہے آپ کہہ رہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا, وہ تو فری ہو کے گھوم رہا ہے, کچھ گلوکوز کی بوتل چڑھا لیتا ہے اپنے اور انرجی آ جاتی ہے اس میں. بھائی نیچر کو فالو کرنا پڑے گا, اور اس کے لوازمات میں جو ٹینشن ہے وہ اٹھانی پڑے گی آپ کو. وہ ٹینشنیں آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہیں. تو نکاح کے بعد بھی ٹینشن ہے, اولاد کے بعد بھی ٹینشن ہے, لیکن اگر ان چیزوں میں نہیں پڑے تو تنہائی کی ٹینشن سب سے بڑی ٹینشن ہے. انسان نیچرلی تنہا پیدا نہیں ہوا, انسان کو خاندان چاہیے اور ایک ٹائم پہ چاہیے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, خلق من الماء بشرا, سورہ فرقان میں, ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے بنایا, فجعلہ نسبا وصہرا, ددیال نلیال اور سسرال والا ہم نے تمہیں بنا دیا. تو اللہ نے تو انسان کو بنایا ہی یہ ہے, اور کمال کی بات یہ کہ یہ نہیں کہا فجعلہ ذا نسب وذا سحر, والا کا لفظ نہیں ہے اس میں. ذا کا معنی ہوتا ہے عربی میں والا, والے کا کیا مطلب, ذو مال, ذا مال, مال والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا اور ددیال نلیال والا بنا دیا. والے کا لفظ اللہ نے حذف کر دیا. اللہ نے فرمایا ددیال نلیال بنایا اور سسرال بنایا اس کو. یعنی اتنا اس کا ددیال نلیال اور سسرال سے اٹیچمنٹ ہوگی گویا یہ اور وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, الگ نہیں ہو سکتا. الگ ہوا تو انسان ناقص ہو جائے گا, کامل نہیں رہے گا, اور ظاہر ہے ناقص ہوگا, اس کی زندگی مکمل نہیں ہوگی, تو ڈپریشن اور ٹینشن میں جائے گا, نہیں تو اور کیا ہوگا پھر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہماری there are two types of health. ہیلتھ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. جسمانی ہیلتھ, مینٹلی ہیلتھی ہونا. جسمانی ہیلتھ کے لیے روٹی کھانا اور وہ کیٹو ڈائٹ اور یہ جو ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں, ساری چیزیں ضرور. ڈرامے بازی تو میں نے ویسے کہتی ہے, آج کل بہت غلو بھی ہو رہے ہیں چیزوں, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. مینٹلی ہیلتھ کے لیے انڈے پراٹھے سے مینٹلی ہیلتھ آپ کو نہیں ملے گی. مینٹلی ہیلتھ کے لیے نیچر کو جب تک فالو نہیں کرو گے مینٹلی آپ ہیلدی نہیں ہو سکتے. تو نیچر تو اسلام سکھا رہا ہے آپ کو, جو شراب چھڑوا کے, زنا چھڑوا کے شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہے آپ کو اسلام. اولاد کو کثرت اولاد پہ لا رہا ہے آپ کو, تاکہ آپ کی تنہائی کیا ہو, بولو نا, دور ہو. اور پھر اسلام آپ جب کہہ سکتے ہر اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بچے ہوں گے تو کھائیں گے, کھلائیں گے کہاں سے ان کو؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی شادیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہوں میں فوراً. اس کا مطلب میں اس کی پیدائش سے غافل نہیں ہوں. اب جو مادہ پرست انسان ہے وہ کہے گا یار بچہ پیدا ہونے پہ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ تو آ سکتا ہے, اس کے اسکول کی فیس تو ہم نے نظر نہیں آئی. اصل میں عقل مندوں کے لیے ایک اشارہ ہے, بھائی جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کی بنیادی ضرورت اس وقت دودھ ہے. تو جس خدا نے دودھ پیدا کر دیا وہ بعد میں اس کی بنیادی ضرورتیں کیوں پیدا نہیں کرے گا؟ وہ پیدا کر کے بھول تھوڑی گیا ہے. لیکن آپ اگر ڈارون پہ ایمان لے آئے کہ آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہو رہے ہیں, پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی.
ایک طرف ہو جائے ادھر ڈارون کو مان لو پیغمبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو. اسلام کہتا ہے بھائی خود بخود پیدا نہیں ہوئے, پیدا کیا ہے. خود بخود نہیں, ایسا آٹومیٹک سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کہ ادھر بچہ آ رہا ہے ادھر ماں کی چھاتیوں میں. پہلے دیکھو ماں روٹی کھا رہی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان بن رہا ہے, ادھر بچہ پیدا ہوا تو فوراً دودھ بننا شروع ہو گیا. تو یہ آٹومیٹیکلی ایسا اتفاق بولو نا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا, بھائی اتفاق سے دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں, اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی اتفاق سے. تو میں اب آتا ہوں اسی طہارت کی طرف. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نیچر کو فالو کرو. اسلام آپ کو دین فطرت ہے اسلام. اگر آپ اس سے ہٹو گے مادی ترقی آپ کر لو گے, مینٹلی اپنا بیڑا غرق کر لو گے. آپ جو نظر آ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں نا ترقی یافتہ, میں نے وہاں سروے کیا یہاں کون سی بیماری سب سے زیادہ ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بیماری کون سی ہے؟ نزلہ, کھانسی, بخار اور گھٹنوں کا درد اور کمر کا درد اور گردوں میں چٹانے ہیں, باقاعدہ پتھریاں کا دور چلا گیا. اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں گردوں میں, پتھریوں میں اتنے بڑے بڑے پہاڑ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. سائنس کا پرابلم ہر شخص کو ہے. اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا, 40 سال میں ایسا لگنا جیسے 80 سال کا ہے. لیکن میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو گیا ہوں نا جتنے بھی, ان میں جب دیکھو کیا بیماری, ڈپریشن, اسٹریس, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب سے زیادہ ہے. کچھ تو مسئلہ ہوگا نا, کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی. تو بھائی وہ کمی کیا ہے؟ نیچر سے کیا ہو رہی ہے؟ اور نیچر کی تعلیم صرف کون دیتا ہے؟ اسلام. کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس سے انسان کو چلنا چاہیے نا, جو اس کی نیچرل لائف ہے, وہ صرف اسلام بتائے, قرآن بتائے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا 1400 سال پہلے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. آپ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہو, آپ بیوقوفی کر رہے ہو میرے بھائی. وقتی ٹینشن دور ہوگی, اس سے ٹینشن بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں نا پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا, تو میں تو پی کے نہیں آیا, اللہ کا بڑا فضل ہے, ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے میرے بھائی. یہاں میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں, انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں, ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں, دن دراز بڑے طریقے سے ناچ رہے ہیں وہ. تو گورے نے کہا ان سب نے پی بھی ہے. تو اس نے کہا نہیں یہ بغیر پیے. انہوں نے کہا یار بغیر پیے اتنے خوش. بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر پیے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہو سکتے ہیں. یہ آپ بغیر پیے خوش نہیں ہو رہے, یہ بغیر پیے ناچ رہے ہیں, لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں, ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تو آپ جتنے بھی اہل اللہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو بہت نالائق آدمی ہوں, جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا, ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اندر سے کیا ہوں گے؟ خوش ہوں. اور جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے, مادہ پرست آدمی ہوتا ہے, اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے. وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے. وہ چٹکلا سنا تھا عمر شریف کا, اللہ مغفرت کرے. میں باتیں کرتا نہیں ہوں ایکٹروں کی, لیکن کچھ چٹکلے پرانے جو ہے نا آج کل یوٹیوب میں آ جاتے ہیں, جو ہم نے کبھی کسی زمانے میں کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ مائیکل جیکسن کوئی ڈیفینس میں نا کراچی میں کوئی سنگر کا انتقال ہو گیا, تو تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے, مائیکل جیکسن بھی آیا. وہ آ کر نا ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا, وہ ہلے جا رہا. تو پوچھتا ہے یہ کیسے مر گیا؟ عمر شریف نے بولا کہ اس کو لوگوں نے بولا اس کو کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ اس نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. ہل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا, کڑائی میں گر گیا, آرام سے ٹک کے ایک جگہ کیا کرتا. تو مادہ پرست انسان کو خوش ہونے کے لیے ہلنا جلنا پڑتا ہے, وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے. تو میں اب اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. میں کمپیئر کر رہا تھا بھائی نظام طہارت کو. تو قرآن نے کیا کہا؟ کلوا من الطیبات. اسلام نے صرف صفائی کی مبہم بات نہیں کی, اسلام نے ایک ایک چیز پہ ڈیٹیل میں جا کے ہمیں بتایا. سب سے پہلے بتایا کھانا کیا ہے, پاک. پھر پاکی کی قسمیں اللہ نے بیان کر. ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دیکھنے میں گندگی نظر آتی ہے, جس کو انسان فوراً فیل کر لیتا ہے, جیسے گندگی پڑی ہوئی ہے, اسمیل آ رہی ہے اس میں سے, وہ بھی کیا ہے, حرام کر دیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا اسلام نے کیا کہا
کچھ جانور ایسے ہیں جو گندے ہیں، وہ انسانوں کے کھانے کی چیزیں نہیں. خنزیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، بھیڑی ہے، جتنے بھی درندوں کی قسمیں، کیڑے مکوڑے. اب لوگ پروٹین کے لیے کیڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. آپ کیڑے کھا رہے ہو یار، آپ کتے بلی کھا رہے ہو اور آپ کہو کہ میں صاف ستھرا ہوں. یہ زبانی دعویٰ ہے، آپ صفائی کے معیار پہ نہیں اترتے. اسلام نے کہا کہ کھانا پاکیزہ چیزیں، پھر پاکیزہ چیزوں کو ایکسپلین کر دیا. حلال جانور کھا سکتے ہو، حرام جانور نہیں کھا سکتے. پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے، جو اپنی موت مر گیا ہو. کوئی جانور مر گیا، آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لیا اس کو، یہ نہ، یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بولو. اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. خون گندی چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. احناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس کا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوتی.